بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے سیکریٹری کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ تحریک انصاف کے 65 میں سے 12 اکاؤنٹ ظاہر کیے گئے، باقی چھپائے گئے۔ اس پر مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا اور لڈو بھی کھا لیے گئے۔ مسلم لیگ نون والے بہت جلدی کر لیتے ہیں کسی بھی معاملے میں لڈو کھانے کے حوالے سے۔ ادھر میاں نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف کی فوج کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے۔ جب یہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے معاملہ سامنے آئے، خبریں سامنے آئی، تو یہ پکے ہو گئے کہ فوج کی میاں نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے۔ ایک دو روز قبل خالدہ چلودی صاحب نے لندن سے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب بڑے باعزت طریقے سے پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آتے ہیں تو خالدہ چلودی صاحب نے اس کے مضمرات کے حوالے سے بھی پوری قوم کو بلکہ پوری دنیا کو آگاہ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی خالدہ چلودی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا تھا، فوج سے کہا تھا کہ فوج وضاحت کیوں نہیں کرتی کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے، کیا ڈیل نہیں ہوئی، اور معاملات کس طریقے سے آگے جا رہے ہیں۔ تو آج پھر فوجی ترجمان کی طرف سے اس کی وضاحت آ گئی۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی۔ جو کچھ فوجی ترجمان کی طرف سے کہا گیا ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں: نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کون کر رہا ہے؟ نواز شریف کے ڈیل کے محرکات کیا ہیں؟ کیا شواہد ہیں؟ ڈیل کے حوالے سے تمام باتیں من گھڑت اور کیا سارائیاں ہیں؟ یہ سب افواہیں ہیں۔ جتنی بات کم کریں گے وہ ملک کے مفاد میں بہتر ہوگی۔ سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ اگر کوئی ڈیل کی بات کر رہا ہے تو اسے کہیں کہ تفصیلات بھی بتائے۔ شام کو پروگرام میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ISPR کے سربراہ افتخار بابر صاحب کی طرف سے کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام کو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اگر ایسا ہے، بابر افتخار صاحب سے اگلا سوال ہمارا یہ بنتا ہے، اگر یہ لوگ ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں جس سے پوری قوم میں بے چینی پھیلتی ہے اور اداروں کے کردار پر انگلیاں اٹھتی ہیں، اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اگر ان کی فیور کی کوئی بات ہو جائے تو تعریف کی جاتی ہے، ادروائز پاک فوج کے حوالے سے کس طرح کی نازیبا زبان استعمال کی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر رہی، یقینی طور پر کچھ نہیں کر رہی، تو شام کو جو لوگ بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی بے کنی کس نے کرنی ہے؟ اگر کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا جائے تو ماڑے سے ماڑا بندہ بھی، حتیٰ کہ ایک کمی بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ غلط الزام کیوں لگایا گیا ہے، اور غلط الزام لگانے والے طاقتور کے گرے باندھ تک اس کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ کیا ہماری فوج کمیوں سے بھی گئی گزری ہو گئی ہے کہ اس کے حوالے سے کس طرح کی شام کو باتیں ہوتی ہیں جس کا اعتراف خود فوجی ترجمان نے کیا ہے، اور پھر یہ لوگ ایسی باتیں کر کے خود کو بڑا فن خان سمجھتے ہیں، محفوظ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو فوج کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ فوج کتنی طاقتور ہے۔ اس کے بارے میں کوئی اگر غلط بات کرتا ہے تو اس کا یقینی طور پر احتساب ضرور کرنا ہوگا، نہیں تو پھر ہماری فوج کی وہی عزت ہوگی جو کسی پنڈ میں کسی مسلی کی ہوتی ہے یا کسی کمی کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہماری یہ خواہش ہے کہ پاک فوج ان لوگوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے، خاک میں ملانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی جو پاک فوج کو بے جا طور پر بدنام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔